أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى. میں بلا تاخیر اپنے معزز مہمان فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالغفار صاحب سلفی حفظہ اللہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ شیخ آپ تشریف لائیں اور یہاں موجود سامعین سے خطاب فرمائیں۔ میں ایک اعلان بھی کر رہا ہوں، ہمارے بیچ میں جناب مولانا شرف الدین صاحب فیضی حفظہ اللہ جو مہاراج گنج بابو سلار سے تشریف فرما ہیں، وہاں پہ مسجد کی تعمیر کا کام جاری ہے، تو وہاں سے نمائندگی کی حیثیت سے وہ یہاں موجود ہیں۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ یہاں سے جب آپ پروگرام ختم ہو تو آپ اس مسجد میں اپنا جو بھی تعاون ہو اس میں ضرور آپ تعاون کریں اور عند اللہ اجر عظیم کے مستحق ہوں۔ مولانا عبدالغفار صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے آج محی الدین پور کی اس مسجد میں آج کے اس دینی پروگرام میں ہمیں اور آپ کو اکٹھا ہونے کا موقع ملا. اللہ ہمارا یہ جمع ہونا قبول فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. میرے بھائیوں، اسلام ایک مکمل نظام حیات کا نام ہے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اسلام کو کسی ایک گوشے کے ساتھ خاص کر لیا. کسی نے صرف عقیدے کا نام اسلام سمجھ لیا، کسی نے صرف عبادت کا نام اسلام سمجھ لیا، کسی نے معاملات کی صفائی اور اخلاق کی درستگی کو اسلام سمجھ لیا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اسلام ایک مکمل دین ہے جو ہماری زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھتا ہے. اسلام ایک عقیدے کا نام بھی ہے، اسلام عمل کا نام بھی ہے، اسلام اخلاق کا نام بھی ہے، اسلام عبادات کا نام بھی ہے، اور اسلام معاملات میں لین دین میں صفائی کا نام بھی ہے. آج کی تقریر کے لیے میں نے جو عنوان چنا ہے وہ قرآن کریم کے 15ویں پارے کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 سے لے کر کے 39 تک، یہ ٹوٹل 17 آیتیں ہیں. ان 17 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو 15 نصیحتیں کی ہیں. اب ظاہر ہے یہ اللہ کی نصیحت ہے، قرآن کی نصیحت ہے. اس کی اہمیت، اس کا مہتو کیا ہے، اس کا امپورٹنس کیا ہے، یہ بتانے کے لیے یہی کافی ہے کہ قرآن کی نصیحت ہے، اللہ کی نصیحت ہے. اور یہ جو 15 نصیحتیں ہیں، اس میں ہمارے عقیدے کی بھی اصلاح ہو رہی ہے، ہمارے اخلاق کی بھی اصلاح ہو رہی ہے، ہمارے منہج کی بھی اصلاح ہو رہی ہے، اور ہمارے معاملات کی بھی اصلاح ہو رہی ہے. تو ان 15 نصیحتوں کو اگر ہم نے اپنا لیا تو انشاءاللہ ہمارے دلوں کی دنیا بدل جائے گی. دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں ان 15 نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے شروع کرتے ہیں. قرآن کا 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اٹھاتے ہیں. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ پہلی نصیحت ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے پروردگار کا یہ حکم ہے کہ عبادت اگر کرو تو صرف اور صرف اسی کی کرو. یہ پہلی نصیحت ہے. سب سے پہلی نصیحت کیا ہے؟ آپ کی توحید درست ہو،
آپ کا عقیدہ درست ہو، آپ عبادات پر عبادات کرتے رہیں، اخلاق بہت اچھا ہے، معاملات بہت اچھے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، اگر عقیدہ ہی گڑبڑ ہے تو اللہ کے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بھائی بلڈنگ آپ 4 منزل کی کھڑی کر دیں، 10 منزل کی کھڑی کر دیں، اس بلڈنگ کی جو فاؤنڈیشن ہے، جو بنیاد ہے وہ کمزور ہے تو بلڈنگ کو گرنا ہے۔ مومن کی بنیاد عقیدہ توحید پر ہے میرے بھائی، اسی لیے اللہ نے پہلی نصیحت کیا کی؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، عبادت کرو تو صرف اور صرف اسی کی کرو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک مت کرو۔ پورا قرآن اللہ کی رحمت کے ذکر سے بھرا ہے۔ اللہ کہیں اپنے آپ کو رحمان کہتا ہے، کہیں غفور کہتا ہے، کہیں غفار کہتا ہے، لیکن وہی اللہ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ میرے بندو، ہم تمام گناہوں کو تو معاف کر دیں گے مگر شرک ہمارے یہاں ناقابل معافی ہے۔ شرک ہماری بارگاہ میں معاف ہونے والا گناہ نہیں ہے۔ اگر تم شرک کر کے ہمارے پاس آؤ گے ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے، شرک معاف نہیں کرے گا اللہ۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کا ذکر کیا، 18 پیغمبروں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ہمارے 18 پیغمبر بھی اگر شرک کرتے تو ان کی بھی نیکیاں برباد ہو جاتی۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ اپنے آخری نبی سے، اپنے حبیب سے کہتا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کر دیا تو آپ کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اس سے بڑھ کر کے شرک کی خطرناکی کی کیا دلیل ہوگی میرے بھائی کہ شرک ہماری ساری نیکیوں کو ختم کر دے گا اور اللہ کے ہماری نیکیوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ آج مسلمان شرکیہ عمل کرتا ہے اور اس امید میں بیٹھا ہے کہ صاحب سرکار کا دامن تھام لیں گے، نبی کا دامن پکڑ لیں گے۔ معاف کرنا، نبی کا دامن بھی کسی مشرک کو نصیب نہیں ہوگا۔ نبی یقیناً ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ کے نبی اپنی امت کے لیے شفاعت کریں گے مگر کسی مشرک کے لیے شفاعت آپ نہیں کریں گے۔ بڑے صاف الفاظ میں آپ نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا ایسی دی جس کو قبول کرنے کی گارنٹی لے لی۔ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ بِدَعْوَتِهِ، ہر نبی نے اپنی دعا کو دنیا میں مانگ لیا۔ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لیکن میں اپنی دعا کو سنبھال کر کے میں نے رکھا ہے، میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کے لیے شفاعت کے وقت اس دعا کو استعمال کروں گا۔ وَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ مَن مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، لیکن میری شفاعت اسی امتی کو ملے گی جو شرک کیے بغیر دنیا سے گیا ہے، جس کا خاتمہ توحید کے اوپر ہوا ہے، جو شرک کے بغیر دنیا سے گیا ہے۔ شرک کر کے آپ اللہ کے ہاں جائیں گے، اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ یہ پہلی چیز ہے، اپنے عقیدے کو درست کرو۔ آج کا مسلمان بدعقیدگی کا شکار ہے میرے بھائی، کوئی لال کالے پیلے دھاگوں پر اپنا اعتماد کیے ہوئے، کسی کے گھر میں الٹی سیدھی گنتیاں اور گنتیوں کے نقش لگے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہا ہے صاحب اس سے ہمارے دکان مکان میں برکت آئے گی۔ کوئی بلیوں کے گزرنے کو اپنے گاڑی اور اپنے موٹر کے لیے، اپنے بائک کے لیے، اپنی کار کے لیے وہ منحوس سمجھ رہا ہے، کوئی 3 13 23 کو منحوس سمجھنے کا عقیدہ رکھ رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں توحید کے خلاف ہیں۔ جب تک آپ کی توحید درست نہیں، آپ کا عقیدہ درست نہیں، اللہ کیا ہم اور آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ پہلی نصیحت ہے اللہ کی کہ عبادت کرو تو صرف اسی کی کرو۔ دوسری نصیحت وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جب اللہ نے اپنا حق بیان کیا، اپنا حق بیان کرنے کے بعد اب بندوں کا حق بیان کیا، اور بندوں کے حق میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا ذکر کیا۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ تم احسان کرو، اچھا سلوک کرو۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا،
تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر تمہیں بڑھاپے کی حالت میں مل جائیں تو خبردار خبردار ان کو اف بھی نہ کہنا، ولا تنہرہما، ان سے ڈانٹ کر کے جھڑک کر کے بات نہ کرنا، وقل لہما قولا کریما، ان سے بڑے بہترین انداز میں، بڑے اچھے انداز میں بات کرنا۔ والدین اگر آپ کو بڑھاپے میں ملے ہیں، یہ مصیبت نہیں آپ کے لیے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے، یہ آپ کو جنت میں جانے کا ایک موقع ملا ہے میرے بھائی۔ آپ کے بچپن میں آپ کے والدین نے بڑا صبر کیا ہے آپ کی تربیت پر، کتنی راتیں ہیں آپ بیمار آپ کے والدین نے رات رات بھر کاٹی ہے جاگ کر کے، کتنی مرتبہ سردیوں کی راتوں میں آپ کے پیشاب کیے ہوئے گیلے بستر پر آپ کی ماں سوئی ہے۔ یاد کرو اس ماں کے اس احسان کو، 9 مہینے اس نے اپنے پیٹ میں رکھا، بڑی تکلیفوں کے ساتھ اپنی زندگی کو داؤں پہ لگا کے آپ کو جنم دیا، اور پھر خون جگر کو دودھ کی شکل میں آپ کو پلایا۔ اس ماں کے اور اس باپ کے احسان کو یاد کرو جس نے اپنے خون پسینے کو ایک کر کے آپ کو چلنا سکھایا، جس کی انگلی پکڑ کر کے آپ نے دنیا کو دیکھا ہے۔ ماں باپ اس کائنات میں ہماری پیدائش کا سبب ہیں، ہماری تخلیق کا سبب ہیں، اس لیے اللہ نے اپنا حق بیان کرنے کے بعد والدین کا ذکر کیا، اور کیا کہا؟ انہیں اف نہ کہو۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ عربی زبان میں کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے سب سے ہلکا اگر کوئی لفظ ہے تو یہ اف ہے، اس سے بھی ہلکا اگر کوئی لفظ ہوتا تو اللہ بیان کر دیتا، لیکن اس سے ہلکا کوئی لفظ نہیں ہے، یعنی آپ کی زبان کے ذریعے بھی آپ کے والدین کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ اکبر۔ آج سماج میں کتنے والدین ہیں بوڑھے ہو چکے ہیں، قسم پرسی کے شکار ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں، 5-5 6-6 بیٹے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں، ماں کھانس رہی ہے، باپ بیمار پڑا ہے، ان کی دواؤں کے بچے، ان کے دواؤں کے پیسے ان کے بچوں کے پاس نہیں ہیں۔ جس اولاد کی ایک ضرورت کو پورا کر کے والدین اپنی زندگیوں کو کھپا دیتے ہیں، ان کے بڑھاپے میں اولاد یہ رویہ اپنائے؟ نہیں میرے بھائی، اللہ نے کہا کہ خبردار ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچانا۔ اچھا، جب عام لوگوں سے بات کرنے کی بات کہی تو کہا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے بہتر طریقے سے بات کرو، لیکن جب ماں باپ سے بات کرنے کی بات آئی تو اللہ نے کہا یہاں حسنہ سے کام نہیں چلے گا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب اپنے والدین سے بات کرو تو قول کریم سے بات کرو، بہترین انداز میں بات کرو، اتنے اچھے انداز میں بات کرو کہ اس سے بہترین انداز کوئی نہیں ہو سکتا۔ والدین کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنا، جھڑک کر کے بات کرنا، بدتمیزی سے بات کرنا، یہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے قول کریم، آپ کا انداز اتنا پیارا ہو، آپ کی گفتگو میں اتنی نرمی ہو کہ آپ کا قول کریم بن جائے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے ماں باپ کے لیے اپنی رحمت کے بازوؤں کو بچھا دو، ان کے لیے رحمت والے بن جاؤ، تواضع والے بن جاؤ، نرمی والے بن جاؤ، ان کے سامنے کبھی اکڑ کر کے نہ بیٹھو، ان کے سامنے تکبر کر کے نہ بیٹھو، ان کے سامنے اپنے عاجزی کے بازوؤں کو بچھا دو۔ اور ایک دعا سکھائی گئی وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعا کرتے رہا کرو کہ اے میرے پروردگار میرے والدین پر رحم فرما، جس طریقے سے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا ہے، اے اللہ ان کی تربیت کا حق تو میں ادا نہیں کر سکتا، ان کے احسانات کو تو میں چکا نہیں سکتا، اے اللہ میں تیرے حوالے کر رہا ہوں کہ تو اپنے فضل و کرم سے ان کے اوپر رحم فرما۔ ایک اعرابی تھا، اپنی ماں کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ عبداللہ ابن عمر کی نظر پڑی، اعرابی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ماذا ترا، اے عبداللہ ابن عمر کیا رائے ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ حل ادیت حقہا، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا ولا، نہیں، ولا زفرتن من زفرات امک، ارے ابھی تو نے اپنی ماں کی ایک چیخ کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے۔ تیری ماں نے تجھے جنم دیتے وقت تیری ماں کے منہ سے جو چیخ کی آواز نکلی تھی، ابھی تو نے اس کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ تو سمجھ رہا ہے کہ میں نے طواف کرا کے حق ادا کر دیا؟ ماں باپ کے احسانات کو کسی ترازو پہ تولا نہیں جا سکتا میرے بھائی، کسی کیلکولیٹر میں کیلکولیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے، ان کے احسانات کے بدلے تو اتنا کر سکتے کہ اللہ سے دعا کر سکتے کہ اے اللہ تو رحم فرما، جس طریقے سے انہوں نے مجھے پالا ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کبھی کبھی والدین بلا وجہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں،
بچے اپنی طرف سے بھرپور ان کے ساتھ بھلائی کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دنیاوی معاملات کی وجہ سے ماں ناراض رہتی ہے، باپ ناراض رہتا ہے۔ ہماری نیت درست ہے، ہم اپنے حتی الامکان ہم نے اپنے والدین کو خوش رکھا، لیکن وہ ہم سے خوش نہیں ہوئے، تو کیا اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی؟ اللہ نے کہا ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للأوابین غفورا۔ تمہارے دلوں کا حال اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اگر تمہارے دلوں میں اپنے والدین کی محبت ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا جذبہ ہے، تم نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی ہے، پھر بھی اگر کوئی کمی رہ جائے، کوئی کوتاہی رہ جائے، تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ رجوع کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے۔ دل آپ کا صاف ہونا چاہیے، آپ کے دل میں اپنے والدین کے تعلق سے کوئی غلط فیلنگ نہیں ہونی چاہیے۔ دو چیزیں ہو گئی، آگے بڑھیے۔ تیسری چیز وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، رشتہ دار کو اس کا حق دے دو، غریبوں کو ان کا حق دے دو، اور مسافروں کو ان کا حق دے دو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا مال دے دو، اللہ نے یہ نہیں کہا چندہ دے دو، اللہ نے کہا اس کا حق دے دو۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ کوئی پیسے والا، کوئی مال والا یہ نہ سمجھے یہ مال تو میرا ہے، میں نے کمایا ہے، میرے خون پسینے کا ہے۔ اس مال میں آپ کے رشتہ داروں کا بھی حق ہے، اس مال میں آپ کے اڑوس پڑوس کے، آپ کے سماج کے غربا کا بھی حق ہے۔ اس میں اللہ نے حق بنایا ہے، اس لیے آپ حق سمجھ کے دیجئے۔ آج ہمارے ہاں معاف کیجئے، رمضان میں ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں تو اس انداز میں دیتے جیسے ہم احسان کر رہے ہیں۔ ہمارے مدارس کے ذمہ داران یہاں بیٹھے ہیں، مدارس کے لیے چندہ لینے لوگ جاتے ہیں، کہیں کہیں وہ سلوک ہوتا ہے کہ اللہ کی پناہ، ایسی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ وہ زکوٰۃ لینے کے لیے جو آپ کے دروازے پر آیا ہے وہ بھیکاری نہیں ہے، آپ کا اس کے اوپر احسان نہیں ہے، اس کا احسان آپ کے اوپر ہے کہ وہ آپ کے گھر میں زکوٰۃ لینے آیا ہے، ورنہ حق تو یہ ہے کہ زکوٰۃ آپ جا کر کے پہنچاتے ہیں۔ آپ اس کی تذلیل کر رہے ہیں، اس کی توہین کر رہے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو کروڑوں نوازا ہے، اس مال میں زکوٰۃ اللہ کا حق ہے، آپ کو یہ احسان نہیں کر رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے رشتہ دار کا ذکر کیا، ہمیں اس پہلو پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ صاحب ہم سماج کے لیے بڑے حاتم تائی ہیں، بڑے سخی ہیں، ہمارا اپنا سگا بھائی بیچارہ وہ بھوکا پیاسا تڑپ رہا ہے، ہمارے اپنے رشتہ دار اور خاندان کے لوگ وہ بیچارے پریشان ہیں، ان کے گھر میں 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہو رہی ہے، اور ہم محلے میں لاکھوں کروڑوں کی زکوٰۃ بانٹ رہے ہیں۔ نہیں صاحب، یہ سخاوت نہیں ہے، یہ انسانیت نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ آپ کا رشتہ دار، آپ کا بھائی، آپ کا خاندان کا، آپ کا پڑوسی، وہ سب سے پہلے آپ کا حقدار ہے، آپ کے چندے کا، آپ کی زکوٰۃ کا، آپ کی خیرات کا۔ تو یہ تیسرا حق بیان کیا کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دو، غریبوں کو ان کا حق دو، اور مسافر، کوئی مسافر بیچارہ آیا سفر میں لٹ گیا، اس کا سامان چوری ہو گیا، اس مسافر کی مدد آپ زکوٰۃ کی رقم سے بھی کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کے جو 8 مصارف بیان کیے اللہ نے سورہ توبہ میں، ان 8 مصارف میں وہ مسافر بھی ہے جو پریشان حال ہو، اس مسافر کی مدد بھی آپ زکوٰۃ کی رقم سے کر سکتے ہیں۔ تو یہ تیسری نصیحت ہے اللہ کی۔ چوتھی نصیحت وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور اپنے مال کو ناجائز جگہوں پر، حرام جگہوں پر خرچ نہ کرنا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، حرام جگہوں پر مال خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے پروردگار کا بہت بڑا ناشکرا ہے۔ یہاں میں نے ترجمہ کیا کیا تفسیر کا کہ حرام جگہ پر مال مت خرچ کرو۔ بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے فضول خرچی مت کرو، لیکن صحیح ترجمہ اس کا فضول خرچی نہیں ہے۔ فضول خرچی کے لیے قرآن میں اسراف کا لفظ آیا، سورہ اعراف میں اللہ نے کہا کہ کھاؤ اور پیو اور اسراف مت کرو۔ اسراف کا مطلب کہ اپنے کھانے پر، اپنے پہننے پر، اپنے اوڑھنے پر، اپنے رہنے پر اپنی لمٹ سے زیادہ خرچ کیا جائے۔ آج کل ایک حدیث اور میری نظر سے گزری، یہ جو آج کل مکان بنانے میں بہت زیادہ تکلف سے کام لیتے ہیں۔ ایک صاحب کے مکان میں گیا تو ایک بڑا قیمتی فانوس لٹک رہا تھا، جھاڑ لٹک رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ اتنا قیمتی فانوس یہ کتنے کا آیا؟ بولا یہ شیخ 3 لاکھ کا ہے۔ 3 لاکھ کا ان کے گھر میں ایک فانوس لگا ہوا تھا۔ یہ اسراف نہیں ہے میرے بھائی، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشان، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔
بھائی کشادہ گھر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس گھر میں آپ ڈیکوریشن کے نام پہ اور سجاوٹ کے نام پہ آپ اس پہ بے تحاشا پانی کی طرح پیسہ خرچ کر رہے ہیں. یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے میرے بھائی، یہ میرے نبی کا مزاج نہیں ہے. ایک سادگی ہونی چاہیے آپ کے لائف سٹائل میں، ایک سمپلسی ہونی چاہیے. اتنا زیادہ رنگین مزاجی اور اس قدر اپنے گھر کو زرق برق بنانا یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں، اور اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، صحیح حدیث موجود ہے اس کے بارے میں. تو جائز جگہوں پر لمٹ سے زیادہ خرچ کرنا یہ فضول خرچی ہے، اسراف ہے. لیکن ناجائز جگہ پر 1 روپیہ بھی خرچ کرنا یہ تبذیر ہے. اسی لیے تبذیر کا لفظ بذر سے بنا ہے. بذر کہتے ہیں بیج کو. اگر آپ بیج کو غلط جگہ پہ ڈالیں گے تو پیداوار ہوگی ہی نہیں. آپ مال کو ناجائز جگہ پر خرچ کریں گے تو یہ تبذیر ہے، اور اللہ نے کہا تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی. مال اللہ کی امانت ہے میرے بھائی، سوال ہوگا اللہ کے یہاں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر کوئی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا. ان 5 سوالوں میں ایک سوال یہ بھی کیا جائے گا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، مال تو نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. ابھی آپ کے علاقے کے ایک صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے، مولوی صاحب آج کل لوگ بینک سے لون لے کر کے کاروبار کرتے ہیں، یہ کیسا ہے؟ ظاہر ہے ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا. ایک مسلمان اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ سود کا لینا دینا دونوں حرام ہیں. اب آپ کہتے صاحب ہندوستان میں اگر ہم سود پر اگر ہم قرضہ نہیں لیں گے بینک سے تو ہم ترقی نہیں کر سکتے، ہم کاروبار نہیں کر سکتے. اگر یہ ایکسکیوز آپ کو صحیح لگتا ہے تو ٹھیک ہے. جس گناہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا سود کے 70 درجے ہیں اور جس میں سب سے ہلکا درجہ اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنا ہے، جس گناہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے اگر سود کا لین دین بند نہیں کرتے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اگر اس گناہ کو آپ اتنا ہلکا سمجھتے ہیں اس کے لیے آپ یہ ایکسکیوز پیش کرتے ہیں، یہ بہانہ پیش کرتے ہیں صاحب ہندوستان ہے اور یہاں حالات بڑے ایسے ہیں ویسے ہیں اور ہم ترقی نہیں کر سکتے، تو ایسی ترقی میرے بھائی، ایسی ترقی ہمیں نہیں چاہیے. جو ترقی اللہ کو ناراض کر کے ملے، جو ترقی ہمیں جہنم کے راستے پہ لے کے جائے، ہمیں نہیں کرنی ایسی ترقی. ہم کمزور رہیں، ہم تنزلی کے شکار رہیں، مگر اللہ ہم سے راضی رہے، یہ ہمارے لیے زیادہ اہم ہے. نبی اکرم کی سیرت میں آپ دیکھیے، جب طائف میں آپ کے اوپر پتھر برسائے گئے اور طائف سے آپ اپنی جان بچا کے نکلے اور طائف سے 3 کلومیٹر دور ایک کھجور کے باغ میں آپ پہنچے تو آپ نے جو دعا کی تھی، الرحیق المختوم کے اندر بھی وہ دعا آپ کو مل جائے گی، سیرت کی اکثر کتابوں میں آپ کو وہ دعا مل جائے گی. ذرا اس دعا کے الفاظ پر آپ غور کیجئے میرے بھائی، اس دعا کو آپ پڑھیے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے گا. اللہ کے نبی پورا بدن آپ کا زخمی ہے، لہو لہان ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ، یہ تو نے مجھے کس کے حوالے کر دیا؟ تو نے مجھے ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا جو میری قدر و قیمت کو نہیں جانتے، میرے مقام کو نہیں جانتے، میری عظمت کو نہیں جانتے. پھر آگے اللہ کے نبی اس دعا کے اندر کہتے ہیں کہ اے اللہ، اگر تو مجھ سے راضی ہے، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو اے اللہ یہ ساری تکلیفیں مجھے گوارا ہے، بس تو راضی رہنا چاہیے، تو ناراض نہیں ہونا چاہیے. یہ میرے نبی کا حال تھا میرے بھائی. آج ہم اللہ کو ناراض کر کے سود کا لین دین کر رہے ہیں. ابھی ایک بھائی کا فون آیا، میسج آیا میرے پاس، بہار کا نوجوان تھا، سورت کے اندر کام کرتا ہے، بہن اس کی بیمار تھی، علاج کے لیے پیسے کی بڑی سخت ضرورت تھی. اس نے کہا ہمارا پورا گاؤں مسلمانوں کا گاؤں ہے، توحید والوں کا گاؤں ہے، اور آج میری بہن کے علاج کے لیے مجھے پیسہ چاہیے، تو میرے گاؤں کے بڑے بڑے سرمایہ دار لوگ سود پر مجھے قرضہ دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سود پر ہم دے سکتے ہیں، ایسے فری میں ہم آپ کو قرضہ نہیں دے سکتے. یاد رکھو میرے بھائی، اسلام میں قرضہ ایک احسان والا عمل ہے. قرضے کے ذریعے پروفٹ نہیں کما سکتے. اگر آپ نے کسی کو قرضہ دے کر کے پروفٹ کمایا ہے، یہی سود ہے، یہی اسلام کے اندر انٹرسٹ ہے اور ربا ہے جو حرام ہے. اس لیے آپ یاد رکھیے مال کہاں سے آپ نے کمایا اور کہاں خرچ کیا، دونوں کا حساب اللہ کے یہاں دینا پڑے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی چوتھی نصیحت ہے. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا.
اپنے مال کو ناجائز جگہوں پر خرچ نہ کرنا. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. مال کو ناجائز جگہوں پر خرچہ کرنے والا شیطان کا بھائی ہے, کیونکہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو اس کے حق سے محروم کر رہا ہے. اپنے مال کو غلط جگہ خرچ کر کے وہ مسلمان بھائی کو محروم کر رہا ہے, اس لیے وہ شیطان کا سپورٹ کر رہا ہے, شیطان کی مدد کر رہا ہے. چوتھی چیز ہو گئی. پانچویں چیز, پہلی چیز کیا تھی؟ اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت مت کرو. دوسری چیز, والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تیسری چیز, رشتہ داروں کو, غریبوں کو, مسافروں کو ان کا حق دو. چوتھی چیز, حرام جگہ پر مال مت خرچ کرو. اب پانچویں چیز کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اب اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, آپ کے دروازے پر کوئی سائل آ گیا, کوئی مانگنے والا آ گیا, کوئی ضرورت مند آ گیا, اب آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, تو اب آپ ظاہر انکار کریں گے. انکار کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ کیا ڈانٹ کے بھگا دیں گے, جھڑک کر کے دھتکار دیں گے؟ بھگانے کی اجازت ہے, دھتکارنے کی اجازت ہے. کیا طریقہ ہوگا انکار کرنے کا؟ اللہ انکار کرنے کا طریقہ بھی بتا رہا ہے. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. اگر ان غریبوں کو دینے کے لیے تمہارے پاس دولت نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, اور تمہیں انکار کرنا ہے, فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا, تو بڑے پیار سے, بڑی نرمی سے درگزر کر کے ان کو اجازت ان سے مانگ لو, ان سے نرمی سے بات کرو, ان سے ڈانٹ کر کے ڈپٹ کر کے بات نہ کرو. اللہ اکبر. یہ ہے ہمارے نبی, ہمارے اسلام کا مزاج. ایک غریب اور ایک سائل سے بھی آپ اس کو دھتکار کر کے اس سے بات نہیں کر سکتے. پیار سے اجازت طلب کر لو, بھائی ٹھیک ہے میرے پاس نہیں, بعد میں ہوگا تو دے دیں گے, یہ کہہ کر کے آپ اجازت لے لو. آج ہمارے یہاں حالات کیا ہیں صاحب؟ ہمارے یہاں حالات یہ ہیں, بنارس میں کا میں رہنے والا ہوں, ساڑی کا بہت بڑا کاروبار ہے بنارس میں, اور میں اس سماج کے بہت سارے حقائق کو جانتا ہوں, اور اعظم گڑھ اور مبارک پور اور مئو کا ماحول بھی لگ بھگ بنارس سے ملتا جلتا ہے. ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں صاحب. حاجی صاحب ماشاء اللہ کروڑ پتی آدمی, ان کے یہاں ایک غریب بنکر مزدوری کا کام کرتا ہے. وہ بیچارہ پاور لوم پر پوری ایک تانی مال تیار کرتا ہے, اس میں جو بھی ہو 40 ساڑی کی 50 ساڑی کی تانی, جس کو پورا کرنے میں اسے مہینہ بھر لگ جائے, 15 دن لگ جائے, وہ 15 دن تک حاجی صاحب سے پیسہ نہیں مانگتا ہے. اس کی تانی جب مکمل ہو گئی, وہ حساب لے کر کے, ڈائری لے کر کے حاجی صاحب کے پہنچتا ہے, حاجی صاحب میرا حساب کر دیجئے. تو حاجی صاحب جواب دیتے ہیں کہ بھائی مندہ بہت ہے, کاروبار میں اس ٹائم مندہ بہت ہے, پیسہ ویسا مل نہیں رہا ہے, ایک کام کرو تم 10 دن کے بعد پیسہ لے لینا. حالانکہ حاجی صاحب کو بھی پتا ہے کہ اس غریب مزدور کے گھر میں چولہا اس کی مزدوری سے چلتا ہے. وہ کوئی بہت پیسے والا, بہت سیونگ والا انسان نہیں ہے, اسی مزدوری سے اس کا پریوار چلتا ہے. ہم 10 دن ڈیلے کریں گے تو وہ 10 دن کہاں سے گھر چلائے گا؟ یہ سارے سوالات حاجی صاحب کے سامنے ہوتے ہیں, مگر حاجی صاحب صاف کہہ دیتے ہیں صاحب ہم 10 دن کے بعد تم کو حساب دیں گے. کیوں؟ ابھی ہمارے پاس پیسہ نہیں. اور اگلے دن حاجی صاحب کو پتا چلا کہ ان کا وہی کاریگر, وہی مزدور, وہ بیچارہ مجبوری میں اپنا مکان بیچ کر کے بنارس کے کسی کونے میں, کسی دیہات میں جانا چاہتا ہے. اس کے پاس اب زیادہ مال نہیں ہے, وسائل نہیں ہے, وہ اپنا مکان بیچنا چاہتا ہے, اور 80 لاکھ کا 1 کروڑ کا اس کا مکان کی ویلو ہے. تو حاجی صاحب اس کاریگر کو گھر پہ بلاتے ہیں, اسے رسگلہ کھلاتے ہیں, اسے گلاب جامن کھلاتے ہیں, اسے بہترین چیزیں کھلاتے ہیں, اور کہہ رہے دیکھو تمہارے مکان کو ہم ہی خریدیں گے, کسی اور کو مت بیچنا. تم کہو گے ہم ابھی پیسہ دے دیں گے, لیکن رجسٹری ہمارے نام ہونی چاہیے. یہ ہمارے سماج کی کڑوی حقیقت ہے میرے بھائی. اس مزدور کی 5-10 ہزار کی مزدوری دینے کے لیے حاجی صاحب کے پاس پیسے نہیں تھے, اس کا گھر خریدنے کے لیے 1 کروڑ روپیہ حاجی صاحب کے پاس فوراً تیار ہو جاتا ہے. میرے بھائی اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ غریبوں اور مزدوروں, وہ نبی جو رحمت کائنات تھے, انہوں نے ہم کو یہ تعلیم دی, آت الاجیر حقہ, آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ. مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے کے پہلے دے دو. آج تو ہم اس کا خون سوکھنے کے بعد دیتے ہیں. اللہ کے ہمیں اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. اللہ نے کسی غریب کو, کسی سائل کو اگر آپ نہیں دے سکتے, منع کرنا ہے, تو منع کرنے کا بھی طریقہ بتایا کہ وَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا, نرمی سے بات کر کے ٹال دو, کہہ دو بھائی بعد میں ہوگا تو دے دیں گے, ابھی میرے پاس طاقت نہیں ہے. تو یہ 5ویں چیز ہو گئی. 6ٹھی چیز,
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. اور اے میرے بندے اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے باندھ کر کے نہ رکھنا, اتنے کنجوس نہ بن جانا کہ اپنے بال بچوں کا ضروری حق بھی تم بھول جانا, اور اپنے ہاتھوں کو پوری طریقے سے پھیلا بھی مت دینا ورنہ ذلیل ہو کر کے خوار ہو کر کے بیٹھنا پڑے گا. یعنی اپنی لمٹ سے زیادہ سخاوت بھی مت کرنا, اتنا ہی خرچ کرنا جتنی تمہاری حیثیت ہے, حیثیت سے زیادہ خرچ نہ کرنا, اور اپنے حقوق سے کنجوسی بھی نہ کرنا, کنجوسی بھی مت کرنا, اور حد سے زیادہ سخاوت بھی مت کرنا, درمیان کا راستہ اپنانا. فضول خرچی بھی مناسب نہیں اور کنجوسی بھی مناسب نہیں, جس کا جو حق ہے وہ دے دیا جائے. اکثر یہ سوال بھی آتا ہے, خاص طور سے عورتوں کی طرف سے یہ سوال آتا ہے کہ شوہر اگر ہمارا ضروری خرچ نہ دے تو کیا ہم شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے جیب میں سے پیسہ لے سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی کے پاس حضرت ابو سفیان کی بیوی ہندہ, جن کو ہندہ کہتے ہیں, ہند بنت عتبہ, وہ آتی ہیں اور کہتی ہے اللہ کے نبی میرے شوہر بڑے بخیل ہیں, ہمارے ضرورتوں پر کبھی مال نہیں دیتے, تو کیا ان کی اجازت کے بغیر ہم مال لے سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں لے سکتی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ شوہر اگر کنجوس ہے تو بیوی اس کی اجازت کے بغیر بھی پیسہ لے سکتی ہے. اور جب ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے نوٹ بندی کرائی تب راز کھلا کہ صاحب عورتوں نے تو ماشاءاللہ بہت بچا کے رکھا ہے. وہ بیڈ کے نیچے اور تکیہ کے نیچے اور الماری کے اندر چھوٹی والی تجوری میں بہت چھپا کے عورتوں نے پیسہ رکھا تھا. تو بہرحال کنجوسی بھی مناسب نہیں ہے. آپ کے مال میں آپ کے بال بچوں کا بھی حق ہے میرے بھائی, ان کا حق مت ماریے. آپ فضول خرچی بھی مت کیجئے اور آپ کنجوسی سے کام بھی مت لیجئے, درمیان کا راستہ اپنائیے, میانہ روی. علماء کہتے ہیں کہ اس ایک آیت پر اگر عمل کر لیا جائے تو کسی بھی پریوار کی, کسی بھی ملک کی جو اقتصادی حالت ہے, جو اکنامیکل حالت ہے وہ سدھر سکتی ہے. اللہ نے ایک اصول بیان کر دیا کہ اپنے ہاتھوں کو گردن سے باندھ کے بھی مت رکھو اور اپنے ہاتھوں کو پوری طریقے سے پھیلا بھی مت دو, یعنی لمٹ سے زیادہ بھی مت خرچ کرو اور اپنے ضروری خرچوں کو بھی آپ طاقت کے باوجود آپ نہ کریں, کنجوسی کریں, یہ بھی مناسب نہیں ہے. تو 6 چیزیں ہوں گی. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. تمہارا پروردگار جس کو چاہتا ہے کشادہ روزی دیتا ہے اور جس کے اوپر چاہتا ہے روزی تنگ کر دیتا ہے. اسے خوب پتہ ہے اپنے بندوں کے بارے میں. اس لیے روزی اگر کسی کو زیادہ مل رہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے, اور روزی کسی کو کم مل رہی ہے اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہے. 7ویں چیز وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ, اپنی اولاد کو فاقہ کشی کے ڈر سے قتل نہ کرو. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ, تمہاری اولاد کو بھی روزی ہم دیتے ہیں اور تم کو بھی روزی ہم دیتے ہیں. إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا, اولاد کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. 1400 سال پہلے اس سماج میں لوگ بچوں کو مار دیتے تھے, لوگ بچوں کو مار دیتے تھے, خاص طور سے لڑکیوں کو مار دیتے تھے کہ یہ تو بڑی ہو کے ہمارا کھائے گی اور ہمیں اسے کھلانا پڑے گا اور یہ کما کے نہیں لائے گی. میرے بھائی کبھی باپ یہ نہ سوچے وہ اپنے بیٹے کو کھلا رہا ہے, کبھی بیٹا بڑا ہونے کے بعد یہ نہ سوچے باپ کو کھلا رہا ہے. تیرے مقدر میں تیرے باپ کی روزی لکھی ہے, اور باپ سن لے اور جان لے تیرے مقدر میں تیرے بیٹے کی روزی لکھی ہے. تیرا بیٹا اپنے مقدر کا کھا رہا ہے اور تو اپنے مقدر کا کھا رہا ہے. خبردار, یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بیٹے کو کھلا رہے ہیں اور بیٹا یہ نہ سوچے کہ بڑھاپے میں ہم باپ کو کھلا رہے ہیں. اولاد کو قتل مت کرو. آج کے دور میں بھی اولاد کا قتل ہو رہا ہے. آج ہمارا ملک چاند پر پہنچ گیا, ہمارے بھارت کا کہ جھنڈے چاند پر گڑ چکے ہیں, ہمارے بھارت کا نام چاند تک پہنچ چکا ہے, مگر آج بھی ہمارے ملک میں روزانہ ہزاروں کی تعداد میں بچیاں ماں کے پیٹ میں مار دی جاتی. الٹرا ساؤنڈ کرانے کے بعد اور یہ پتہ لگنے کے بعد کہ ماں کے پیٹ میں بچی ہے, اس بچی کو آج بھی مار دیا جاتا ہے. میرے بھائیوں, ہم سے بہتر تو 1400 سال پہلے کے دور جاہلیت کے وہ مشرک تھے کہ کم سے کم وہ اپنی بیٹی کو پیدا ہونے دیتے تھے, اس کو زمانے کی شکل دیکھنے دیتے تھے, وہ دنیا کی آکسیجن کی سانس لیتی تھی. ہم تو اتنے بڑے ظالم نکلے, اس معصوم بچی کو ہم ماں کے پیٹ میں مار دیتے ہیں. اور ایبارشن کا ویڈیو اگر آپ دیکھیے تو شاید آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائے. اس معصوم بچی کو کس طریقے سے تڑپا کے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس کو ماں کے پیٹ میں مارا جاتا ہے. یہ آج کا پڑھا لکھا ماڈرن انسان کر رہا ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ, اپنی اولاد کو قتل مت کرو, ان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے.
اور معاف کیجئے اپنی اولاد کو تعلیم سے محروم کرنا. اولاد پڑھنے میں تیز ہے, بچہ پڑھنے میں تیز ہے, اور اپنی روزی روٹی کے نام پر بچے کو پڑھائی سے چھڑا دینا, اس کو پڑھائی سے محروم کر دینا, یہ بھی اولاد کا قتل ہے میرے بھائی. اپنی خوراک کو کم کر لو, اپنی غذا پر کنٹرول کر لو, اپنے خرچوں کو کنٹرول کر لو, لیکن اگر بچہ آپ کا پڑھنا چاہتا اور پڑھنے میں تیز ہے, ٹیلنٹڈ ہے, تو بچے کو پڑھائی سے محروم مت کرو. یہ بھی قتل اولاد کی ایک شکل ہے. اللہ نے کہا اولاد کا قتل بہت بڑا گناہ ہے. اس کے بعد 8ویں چیز, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. اور اے میرے بندو تم زنا کے قریب بھی نہ جانا. یہ نہیں فرمایا کہ زنا مت کرنا, فرمایا تم زنا کے قریب بھی نہ جانا. جب کہیں خطرہ ہوتا ہے دور سے لکھا رہتا ہے یہاں خطرہ ہے تاکہ کوئی قریب بھی نہ آئے. اللہ نے کہا کہ زنا بہت خطرناک چیز ہے. انہو کان فاحشۃ, یہ گندا کام ہے. وساء سبیلا, اور یہ بہت برا راستہ ہے. جو ایک بار زنا کے راستے پہ چل پڑا وہ دلدلوں کا راستہ ہے, وہ انسان کی دنیا اور آخرت کو برباد کر دینے والا راستہ ہے. اللہ نے زنا کے قریب جانے سے منع کیا. اور آپ غور کیجئے ہمارے دین میں یہ جو عورت کو پردے کا حکم دیا گیا, یہ جو محرم غیر محرم کا فرق بتایا گیا, یہ جو مردوں کو کہا گیا کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے چلو, اور یہ جو کہا گیا کہ دیور بھابھی کے لیے موت ہے, اور یہ جو کہا گیا کہ گھر سے عورت خوشبو لگا کے نہ نکلے, یہ تمام چیزیں اسی لیے ہیں تاکہ زنا کا کوئی چور دروازہ کھلا نہ رہ جائے. زنا کے سارے چور دروازوں کو ہمارے دین نے بند کر دیا. اگر ہم شریعت کو صحیح طریقے سے فالو کریں تو زنا کا کوئی دروازہ نہیں کھلا رہے گا. اور آج بڑے صاف الفاظ میں یہ بات کہتا ہوں میرے بھائی کہ آج کا دور صحابہ کا دور نہیں ہے, آج کا دور تابعین کا دور نہیں ہے. آج موبائل موجود ہے, آج انٹرنیٹ موجود ہے, آج بے پردگی ہے, آج بے حیائی ہے. آج آپ اپنے نوجوانوں کو تقریر کر کے زنا سے نہیں بچا سکتے, ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھ کے آپ ان کو زنا سے نہیں بچا سکتے. آج فتنے کے اسباب بہت زیادہ ہیں. آج اگر اپنی نوجوان نسل کو ہمیں اور آپ کو زنا سے بچانا ہے, اس کا واحد راستہ یہ ہے, لڑکا شادی کے قابل ہو جائے, لڑکی کی شادی کے قابل ہو جائے, بلا تاخیر ان کی شادی کر دی جائے, شادی کو آسان کیا جائے, شادی کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو ختم کیا جائے. جس طریقے سے لاک ڈاؤن میں بڑے ہلکے اور بڑے آسان طریقے سے شادیاں ہوئی تھی, آسان شادی کو پروموٹ کیا جائے. جس قدر آپ نکاح کو آسان کریں گے زناکاری اس قدر مشکل ہو جائے گی, لیکن جب آپ نکاح کو مشکل کریں گے تو زنا دن بدن آسان ہوگا. اللہ نے کہا کہ خبردار زنا کے قریب بھی نہ جانا, یہ بڑا گندا کام ہے اور بڑا ہی برا راستہ ہے. اس کے بعد نمبر 9, وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, اور کسی بھی انسان کو تم قتل نہ کرنا, کسی نردوش کی ہتیا نہ کرنا جس کو قتل کرنے کی پرمیشن تمہیں اسلام کے اندر نہیں دی گئی ہے. ایک انسان کو قتل کرنا بھی اسلام کے اندر جائز نہیں ہے. پورے مذہب کو آج آتنکواد سے اور دہشت گردی سے جوڑنے والے قرآن کی اس آیت کو جا کر کے غور سے پڑھ لیں. اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, خبردار ایک انسان کو بھی ناحق قتل کرنا جائز نہیں ہے. وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. ہاں اگر کوئی قتل ہو گیا تو جو قتل ہو گیا ہے اس کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے کہ چاہیں تو وہ قاتل سے بدلہ لے لیں اور قاتل کو بھی قتل کر دیا جائے, اور چاہیں تو وہ قتل کے بدلے اس کو معاف کر کے دیت لے لیں, اس سے خون بہا کا پیسہ لے لیں, اماؤنٹ لے لیں. اس کو یہ اختیار شریعت نے دیا ہے, لیکن قتل کے بدلے قتل کرنے کی اجازت بھی اسلام کے اندر دی گئی. اسلام کے اندر ایک انسان کی زندگی کی اتنی بڑی ویلیو ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو بدلے میں اس کو بھی قتل کر دیا جائے. اتنا بڑا کرائم, اتنا بڑا جرم ہے یہ. اس کے بعد نمبر 10, وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا. یتیم جو کمزور ہوتا ہے, جس کا باپ مر چکا ہوتا ہے, اس یتیم بچے کے مال کے قریب بھی نہ جانا. ہاں اگر اس یتیم بچے کی پرورش تم نے اپنے ذمے لی ہے, اس کی پرورش کے اوپر تو اس کا پیسہ خرچہ ہو رہا ہے, تو ضرورت بھر تم پیسہ لے سکتے ہو, لیکن لمٹ سے زیادہ ناجائز طریقے سے, حرام طریقے سے ایک پیسہ بھی اس یتیم کا لینا جائز نہیں ہے. یتیم کا معاملہ بھی بڑا خطرناک ہے. یتیم کا مال آج ہم سماج میں دیکھتے ہیں, بھتیجا یتیم ہے, چچاؤں کی نظر اس یتیم بچے کی پراپرٹی پر ہے, پوتا یتیم ہے, دادا کو دیر نہیں لگتی اس یتیم پوتے کو اس کے باپ کے زمین جائیداد اور حق سے محروم کرنے میں.
میرے بھائیوں اس یتیم کا کوئی نہیں ہے, اس کا باپ مر چکا ہے, مگر اللہ اس یتیم کے حقوق کا خیال رکھ رہا ہے اور ہمارے نبی اس یتیم کے حقوق کا خیال رکھ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا, اپنی 2 انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں ایسے رہیں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہیں اور جڑی ہوئی ہیں. جنت میں یتیم کی پرورش کرنے والا میرے ساتھ جائے گا. اس کے بعد فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ, اور وعدے کو پورا کیا کرو. اے ایمان والو وعدے کے پکے بنو. ان العہد کان مسئولا, اللہ تعالیٰ کے یہاں وعدے کا سوال کیا جائے گا, وعدے کی پوچھ تاچھ ہوگی. وعدے کے پکے بنو. جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور دشمنوں کی تعداد 1000 تھی. ایک ایک صحابی اللہ کے نبی کے لیے بہت قیمتی تھے, مگر ان حالات میں بھی جب 2 صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمیں کافروں نے پکڑ دیا تھا اور ہم یہ وعدہ کر کے چھوٹ کے آئے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں شامل نہیں ہوں گے, لیکن اے اللہ کے نبی یہ وعدہ تو ہم نے جان بچانے کے لیے کیا تھا, ہم آپ کے ساتھ شامل ہونے کے لیے آئے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا نہیں, تم وعدہ کر کے آئے ہو اور محمد الرسول اللہ وعدے کی وعدہ خلافی نہیں کر سکتے ہیں, جاؤ ہم اپنا وعدہ نبھائیں گے, تم جنگ کے میدان میں شامل نہیں ہو سکتے. یہ میرے نبی کی کو وعدہ پورا کرنے کا شیوا تھا. میرے بھائی آج ہم اور آپ اس پر بھی غور کریں. آج وعدہ خلافی ہمارے سماج میں عام ہے. اللہ نے کہا وعدے کی اللہ تعالیٰ کیا پوچھو. اس کے بعد نمبر 12 وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ, اور اے ایمان والو جب سامان کسی کو ناپ کر کے دیا کرو تو پورا پورا ناپ کر کے دیا کرو اور ترازو کو صحیح رکھا کرو. ذالک خیر واحسن تاویلا, یہی بہتر ہے اور اسی کا انجام اللہ کے ہاں بہتر ہے. ناپ تول میں کمی نہ ہو, کاروبار میں فراڈ نہ ہو, 420 نہ ہو. مسلمان کا کاروبار بالکل ٹرانسپیرنٹ ہو, کلیئر ہو, اس کے کاروبار میں کہیں کوئی دھوکہ دھڑی نہ ہو. کسی ایسی کمپنی سے مت جڑو. میرے نوجوان ساتھیوں آج انٹرنیٹ پر بڑے بڑے فلمی ایکٹر اور بڑے بڑے کرکٹر پرچار کر رہے ہیں, صاحب فلاں ایپ میں پیسہ لگاؤ, فلاں گیم میں پیسہ لگاؤ. آج باقاعدہ جوا کھیلا جا رہا ہے, سٹہ بازی ہو رہی ہے اور ہمارا نوجوان بڑی تعداد میں اس میں حصہ لے رہا ہے. ہمارے مئو کے بھی بعض احباب آئے ہیں, مئو کے اندر لوگوں نے بتایا کتنے نوجوان تباہ ہو گئے, لاکھوں کے قرضدار ہو گئے. ایک نوجوان نے تو خودکشی تک کر لی. میرے بھائیوں یہ جوئے کی لت آپ کو برباد کر کے ڈالے گی. حلال طریقے سے کمانے کے سینکڑوں راستے ہیں, ہزاروں راستے ہیں. حلال طریقے سے پیسہ کماؤ, حرام طریقے سے آپ کما بھی لیں گے, انجام بہتر نہیں ہوگا. اللہ نے کہا ذالک خیر واحسن تاویلا, ناپ تول میں پورا پورا سامان دو, یہی بہتر ہے اور انجام کے حساب سے یہی اچھا ہے. اس کے بعد نمبر 13 وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. اور اے ایمان والو کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ پڑو جس چیز کی تم کو نالج نہیں ہے, جس چیز کا تم کو علم نہیں ہے. آپ کے سامنے کوئی کلپ آیا, آپ کو لگا کہ صاحب یہ بات تو بڑی اچھی بیان کر رہے ہیں, آپ نے جلدی سے اسٹیٹس بھی لگا لیا, آپ نے واٹس ایپ پر شیئر بھی کر دیا, آپ نے فیس بک پر شیئر بھی کر دیا. آپ نے یہ پتہ لگانے کی کوشش بھی نہیں کی کہ میں نے جس مقرر کی تقریر کو اسٹیٹس کی زینت بنایا ہے اس کا عقیدہ کیا ہے, اس کا منہج کیا ہے. کہیں ایسا تو نہیں وہ حدیث کا انکار کرنے والا ہے, کہیں ایسا تو نہیں وہ صحابہ کو گالی دینے والا ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اسلام کی بنیادوں کو ختم کرنے والا ہے. آپ کو اس کی 2-4 باتیں اچھی کیا لگیں, آپ نے جلدی سے اسٹیٹس لگا لیا. جس چیز کا آپ کو علم نہ ہو اس چیز کے پیچھے مت پڑو. علماء سے رابطہ کرو, جو علماء ہیں, جو جانتے ہیں, جو آپ سے زیادہ علم رکھتے ہیں, آپ ان کی رہنمائی میں. آج میرے نوجوان ساتھیوں سوشل میڈیا بہت بڑا فتنہ بن چکا ہے, بہت بڑا فتنہ بن چکا ہے. آپ علماء سے سوال نہ کر کے آپ یوٹیوب پر جا کے سرچ کرتے ہیں, ہر مسئلے کا جواب آپ یوٹیوب سے مانگتے ہیں. معاف کیجئے, یوٹیوب ایک اوپن پلیٹ فارم ہے, اس پہ ہر مسلک کے, ہر عقیدے کے, ہر منہج کے, ہر مذہب کے لوگ ہیں. وہاں آپ کے دین کو برباد کرنے والے بہروپیے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے اللہ کہہ رہا ہے خبردار, جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس چیز کے پیچھے مت پڑو. اور کان کھول کر کے سن لو, کان سے جو تم سنتے ہو اور آنکھوں سے تم جو دیکھتے ہو اور دل اور دماغ میں جو کچھ چلتا ہے اس کا بھی حساب اللہ کیا ہوگا. موبائل استعمال کرنے والا ہر نوجوان اس آیت کو اپنے سامنے رکھے تو شاید موبائل کا غلط استعمال کرنا بند کر دے. کانوں سے کیا سن رہے ہو اور آنکھوں سے کیا دیکھ رہے ہو اور دل میں خیالات کی کون کون سی پلاؤ پک رہی ہے, سب کا حساب اللہ کے یہاں لیا جائے گا.
میرے بھائیوں آپ نے موبائل سے سب کچھ ڈیلیٹ کر دیا, براؤزر کا ڈاٹا آپ نے ڈیلیٹ کر دیا, واٹس ایپ کی چیٹنگ آپ نے ڈیلیٹ کر دی, میسنجر کے چیٹس آپ نے ڈیلیٹ کر دیے, مگر وہ جو کرامن کاتبین لکھ چکے ہیں, جو اللہ کے ریکارڈ میں درج ہو چکا ہے, اس کو آپ نہیں مٹا سکتے ہیں, اور وہ کچا چٹا ہمیں قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا. اللہ کہہ رہا ہے اس کا آپ کو حساب دینا پڑے گا. اور 14ویں نصیحت, وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, اور زمین میں تم اکڑ کر کے نہ چلا کرو. إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ, تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے. وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا, اور تم پہاڑوں کی بلندی پر نہیں پہنچ سکتے. کیوں؟ تم اکڑ کر کے کیوں چلتے ہو؟ انسان ہو, مٹی سے پیدا ہوئے ہو, حقیر پانی کے قطرے سے پیدا ہوئے ہو, تمہیں تکبر زیب نہیں دیتا, تمہیں گھمنڈ زیب نہیں دیتا. اگر دولت کا گھمنڈ ہے تو سن لو قارون زمین میں دھسا دیا گیا. اگر کرسی اور اقتدار کا گھمنڈ ہے تو سن لو فرعون دریا میں ڈوبو کر کے مار دیا گیا. اگر طاقت کا گھمنڈ ہے تو سن لو قوم عاد اور قوم سمود بڑی طاقتور قومیں تھیں, کھجور کے سڑے ہوئے تنوں کی طرح پٹک پٹک کے اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا. اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے, اللہ کو اہنکار پسند نہیں ہے, اللہ کو غرور پسند نہیں ہے. یہ 14ویں نصیحت اللہ نے کی کہ تکبر مت کرنا, اکڑ کر کے مت چلنا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا, یہ جتنی باتیں ہم نے بیان کی ہیں میرے بندوں, اس میں جو بری باتیں ہیں وہ اللہ کو بہت ناپسند ہیں. ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ, اور اے نبی یہ حکمت کی باتیں ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں. ولا تجعل مع اللہ الہا آخر, اور 15ویں نصیحت یہ ہے کہ اے نبی آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. اے قرآن پڑھنے والے, تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا, ورنہ ذلیل ہو کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا. پہلی نصیحت بھی کیا تھی کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک مت کرنا, اور 15ویں نصیحت کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. یہ پہلی اور 15ویں سیم کیوں ہیں؟ سیم اس لیے ہے کہ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے, اللہ پیغام یہ دے رہا ہے کہ میرے بندو خاتمہ تمہارا توحید پر ہونا چاہیے, خاتمہ تمہارا ایمان پر ہونا چاہیے. ساری زندگی آپ نے بہترین طریقے سے گزاری, لیکن اگر خاتمہ شرک پر ہو گیا, خاتمہ کفر پر ہو گیا تو ہم برباد ہو جائیں گے میرے بھائی. اس لیے کوشش اس بات کی کرو, فکر اس بات کی کرو کہ ہمارا خاتمہ توحید پر ہو. اسی لیے اللہ قرآن میں بار بار کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں. یہ 15 باتیں جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 سے لے کر کے 39 کی روشنی میں تھی وہ آپ کے سامنے بیان کی گئی. میں آخر میں ایک بار پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ گھر جانے کے بعد جب فرصت ملے ایک مرتبہ آپ خود سے قرآن کی یہ آیتیں پڑھیے اور ان کے اندر جو نصیحتیں ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے. مجھے یقین ہے میرے بھائیوں کہ ان نصیحتوں کی وجہ سے اگر ہم نے عمل کر لیا تو ہمارے دل کی دنیا بدل جائے گی. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنے عقیدہ و عمل کی, اپنے اخلاق کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اللہ کا گھر جن بھائیوں کی محنتوں اور قربانیوں سے بنا ہے, اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. اللہ اس مسجد کو نمازیوں سے آباد رکھے. اللہ اس مسجد میں تمام نماز پڑھنے والوں کو مکمل 5 ٹائم کی نماز کا پابند بنا دے. اللہ رب العالمین ہمیں سے بیمار ہیں, اس وقت بہت بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں ہر علاقے میں, اللہ تعالی ہمارے بیماروں کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے. جو ہم میں سے روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے. اللہ ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے. اللہ ظالموں کے ظلم سے, شریروں کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھے. جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ حسن الجزا. اذان ہوگی, اس کے بعد فوراً نماز ہوگی.